بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بدایوں شریف کی ایک عظیم خانقاہ کے ایک ولی کامل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے، جن کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بہت مقبولیت حاصل ہے۔ سرکار غوث اعظم نے انہیں بہت نوازا ہے۔ ایک غیر مسلم پر آپ نے نظر کرم فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آئیے دوستوں، ہم ان ولی کامل کے آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ کا مبارک نام حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ سیف اللہ المسلول اور معین الحق یہ آپ کے القابات ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک صفر کے مبارک مہینے میں 1213 ہجری میں مدینۃ الاولیاء بدایوں شریف میں ہوئی۔ شمش مارہرہ حضرت سیدنا شاہ اچھے میاں رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عین الحق عبد المجید بدایونی علیہ الرحمہ کو آپ کی ولادت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت نے ہی آپ کا نام فضل رسول رکھا تھا۔ بچپن ہی سے آپ پر بزرگی کے آثار نظر آتے تھے۔ 4 برس کی عمر میں دادا جان حضرت سیدنا شاہ عبد الحمید قادری بدایونی قدسہ سرہ نے رسم بسم اللہ خوانی ادا کرائی اور تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ دی۔ دادا جان کی ظاہری تربیت پر تاجدار مارہرہ کی باطنی توجہ نے سونے پر سہاگا کا کام کیا۔ 11 سال کی عمر شریف تک دادا جان کی آغوش محبت میں رہ کر آپ نے تعلیم حاصل کی۔ جب آپ کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی تو مزید تعلیم کی خواہش پیدا ہوئی۔ علم حاصل کرنے کے شوق کا یہ عالم آپ نے اپنے گھر والوں سے پوشیدہ رکھا، اور پھر پیدل ہی شاہ جہاں پور سے ہوتے ہوئے لکھنؤ جانے کا ارادہ کر کے گھر سے نکل پڑے۔ جب آپ محلہ شاہ جہاں پور بدایوں سے گزر رہے تھے تو محلے کے رئیس آدمی جناب نظام الدین صاحب کی نظر آپ پر پڑی۔ دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ میاں صاحب زادے کہاں کا ارادہ ہے؟ تو فرمایا کہ پڑھنے کے لیے لکھنؤ جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کم سنی کا عالم اور علم حاصل کرنے کا ایسا جذبہ! شیخ صاحب حیران رہ گئے۔ آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر بیکار ثابت ہوئی، تو کہنے لگے کہ صاحب زادے اتنا طویل سفر اور نہ کوئی ہم سفر نہ کچھ زادے راہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا خود میر ساما است ارباب توکل را۔ شیخ صاحب نے بڑے اصرار کے ساتھ 2 روپے نذر کیے اور کہا کہ حضور، میں آپ کے والد کا کفش بردار ہوں، یعنی ان کی مبارک جوتیاں اٹھانے والا ہوں، اس حقیر کے نذرانے کو قبول فرما لیجئے۔ آپ نے نذرانہ قبول فرمایا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ آگے چل کر سڑک کے موڑ پر شاہ عبد الحق صاحب سے ملاقات ہوئی، جو حضور اچھے میاں صاحب سے مرید تھے، اور انہی کے حکم کے مطابق آپ کے والد محترم حضرت شاہ عین الحق صاحب کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ آپ کو تنہا دیکھ کر وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ راستے میں آپ سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ ہر مقام پر رحمت خداوندی آپ کے شامل حال رہی۔ طویل سفر کے بعد آپ شہر لکھنؤ پہنچے۔ ایک مقام پر رات گزارنے کے بعد صبح سلطان العلماء حضرت شاہ نور الحق صاحب کی درسگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آپ مدرسے میں پہنچے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ مولانا صاحب خود کسی کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئے اور ان کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو وہ دوڑ کر آئے اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور انتہائی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا۔
آنن فانن میں سارے لکھنؤ میں بجلی کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ حضرت سیدنا شاہ عین الحق علیہ الرحمہ کے صاحبزادے 12 برس کی عمر میں پیدل ہی بدایوں سے لکھنؤ صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ اب کیا تھا، زائرین کا تانتا بن گیا۔ جو کوئی آتا محبت سے آپ کو گلے لگاتا، پیشانی چومتا۔ ہر شخص اش اش کر رہا تھا کہ جب اس چھوٹی سی عمر میں دین کا علم حاصل کرنے کا یہ جذبہ ہے تو صاحبزادے آگے چل کر کیسے مدارج اور مرتبے پر فائز ہوں گے۔ آپ نے 3 سال تک وہاں رہ کر تعلیم حاصل کی اور جملہ علوم معقول و منقول میں مہارت حاصل کی۔ جو نئے طلبہ درس میں شامل ہوتے وہ آپ کے حوالے کر دیے جاتے۔ آپ کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی بات ایک بار استاد سے سن لیتے اسے کبھی نہیں بھولتے تھے۔ غرض کے صرف 15 سال کی عمر میں آپ درسیات کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچ گئے تھے۔ جب رضولی شریف میں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق رضولوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کا مبارک زمانہ آیا تو استاد محترم آپ کو ساتھ لے کر رضولی شریف گئے۔ یہ مبارک عرس کیا تھا؟ یہ مرکز انوار الہی تھا۔ ایک سے ایک جید عالم، فقیہ، صوفی، قطب، غوث، سبھی مقبولان بارگاہ الہی کا جم غفیر تھا۔ کل شریف کے دن مزار شریف کے سامنے ایک محفل ترتیب دی گئی جس میں تمام اکابر وقت، علماء اور مشائخ شامل تھے۔ جب اس نورانی محفل کا کونا کونا بھر گیا تو حضور سلطان العلماء کھڑے ہوئے اور اپنے خاص اس شاگرد رشید کو یعنی حضرت شاہ فضل رسول صاحب کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج کی محفل کی غرض ان صاحبزادے کا امتحان لینا ہے۔ جو بزرگ چاہے بلا تکلف امتحان لے سکتا ہے۔ استاد کے اعلان کے بعد محفل میں موجود بڑے بڑے بزرگوں میں سے کچھ نے اشارتاً اور کچھ نے امتحان لینے کے لیے آپ سے سوالات پوچھے۔ آپ نے سارے سوالوں کے بڑے واضح اور صحیح جواب دیے۔ پوری محفل میں مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اسی نورانی محفل میں آپ کی دستار بندی ہوئی اور اکابر علماء کی دستخط کی ہوئی سند آپ کو عطا کی گئی۔ رضولی شریف سے واپس لکھنؤ تشریف لے آئے اور پھر یہاں سے واپس اپنے شہر بدایوں پہنچے اور اپنے جد کریم کے سامنے اپنے 3 سال کی محنت کا ثمرہ پیش کیا۔ علم دین کی تکمیل کے بعد حضور اچھے میاں صاحب مارے ہروی رضی اللہ تعالی عنہ اور والد ماجد کی قدم بوسی کے لیے ماریرہ شریف حاضر ہوئے۔ حضور اچھے میاں نے آپ کو علم طب حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اس زمانے میں امام الاطباء حکیم سید ببر علی خان موہانی کا بڑا شہرہ تھا۔ چنانچہ آپ حضرت کے حکم پر دھولپور پہنچے اور حکیم صاحب سے علم طب سیکھنے کا آغاز کیا۔ آپ بڑے ہی بہترین اور مائع ناز طبیب ہوئے۔ آپ کے علاج کے ذریعے کئی ایک لوگوں کو شفا یابی حاصل ہوئی۔ علم دین کے حصول کے بعد آپ کچھ عرصے کے لیے صدر الصدور کے منصب پر رہے جو ایک اونچا عہدہ ہے، مگر جلد ہی طبیعت اس سے ہٹ کر فقیری کی طرف مائل ہوئی۔ آپ نے وہ نوکری چھوڑ دی اور والد ماجد حضرت سیدنا شاہ عین الحق عبد المجید بدایونی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، جو اس وقت حضور اچھے میاں صاحب علیہ الرحمہ کے وصال شریف کے بعد بدایوں شریف تشریف لا چکے تھے۔ آپ ان کے قدموں میں گر گئے اور غلامی میں داخل ہونے کی التجا کی۔ حضرت شاہ عین الحق صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تم ابھی صدر الصدوری کے عہدے پر رہے ہو، نفس کو مارنے کے لیے وہیں پر جا کر بزدوری کرو جہاں تم صدر الصدوری کے منصب پر تھے، تاکہ نفس کی اصلاح ہو اور پھر آنا۔ حکم کے مطابق آپ نے یہ عمل کیا۔ کچھ عرصے کے بعد والد گرامی نے بلا کر بیعت سے مشرف کیا اور وظائف وغیرہ تلقین کیے۔ آپ مرشد سے اجازت لے کر بدایوں سے روانہ ہو گئے اور آبادی سے دور ویران جنگلوں میں عبادت الہی اور ریاضت و مجاہدات میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ ان تمام مرحلوں سے گزر گئے اور کامیابی حاصل کی تو پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو گئے
اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ مرشد گرامی نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ بدایوں شریف کے ایک بہت ہی معزز گھرانے کے ایک ہندو منشی بہادر سنگھ کسی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بہت علاج کرایا گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر انہوں نے سوچا کہ اب کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اس ارادے کے ساتھ وہ حضرت شاہ فضل رسول صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت اس وقت مدرسہ قادریہ میں تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ معمول کے مطابق حضرت مدرسے کے طلباء کے ساتھ ختم قرآن پاک کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ منشی بہادر سنگھ جب وہاں پہنچے تو قرآن پاک کا دور چل رہا تھا، چنانچہ وہ درگاہ شریف کے ایک کونے میں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ختم شریف کے بعد فاتحہ ہوئی اور شیرینی تقسیم کی گئی۔ نیاز بانٹنے والے نے منشی صاحب کو غیر مذہب کا دیکھ کر چھوڑ دیا اور آگے بڑھنا چاہا۔ حضرت نے وہیں سے اشارہ فرمایا کہ آستانے کے تبرک سے کسی کو محروم نہ رکھا جائے۔ چنانچہ منشی جی کو شیرینی دی گئی۔ اس تبرک کو منشی جی نے فوراً کھا لیا۔ کھاتے ہی ان کی حالت بدل گئی، بے تابانہ اٹھے اور حضرت کے قدموں میں جا گرے اور اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ حضرت نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھتے ہی ان کی عجیب حالت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد 3 دن تک وہ زندہ رہے، پھر انتقال کر گئے۔ سارے شہر میں ان کے وصال کی خبر پھیل گئی۔ بڑی تعداد میں لوگ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور خوش نصیبی یہ کہ خانقاہ عالیہ کے صحن میں ہی انہیں دفن کیا گیا۔ اس زمانے میں جناب محمد ضمیر صاحب ولایتی خانقاہ شریف میں چلہ کش تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی حاجت سے آستانے کے باہر آیا اور اس طرف سے گزرا جہاں ان 9 مسلم یعنی منشی جی کو دفن کیا گیا تھا۔ یکایک پھولوں کی تیز خوشبو نے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ ولایتی صاحب قبر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان کی قبر بارش کی وجہ سے کھل گئی ہے اور اس میں سے بہترین خوشبو آ رہی ہے کہ ایسی خوشبو دنیا کے کسی پھول میں نہیں تھی۔ جب قبر میں جھانک کر دیکھا تو پوری میت سر سے پیر تک تازہ پھولوں کے ہار سے لدی ہوئی تھی۔ ولایتی صاحب دوڑتے ہوئے واپس آئے کہ درگاہ کے دوسرے لوگوں کو بھی یہ منظر دکھائے، مگر جب دوسرے حضرات وہاں پہنچے تو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں دکھائی دیا۔ ہجری 1289 میں جب حضرت سیدنا شاہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ کی عمر شریف 77 سال کی ہوئی تو ایک دن جمادی الاخر مہینے کی 2 تاریخ کو آپ نے اپنے صاحبزادے حضور تاج الفہول حضرت مولانا عبد القادر بدایونی علیہ الرحمہ کو طلب کیا اور نماز جنازہ کی وصیت کی، اور ساتھ ہی خود کے وصال شریف کا وقت بھی بتا دیا کہ آج ظہر کی نماز کے بعد میرا وصال ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ بھی آپ کے صاحبزادے نے پڑھائی اور آپ کو خانقاہ شریف میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو والد ماجد حضرت شاہ عین الحق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کے پائنتی کی طرف دفن کیا گیا۔ درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔